السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا آخری عشرہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو ان 5 راتوں میں چھپایا ہوا ہے۔ پہلے یہ تعیین کے ساتھ مقرر ہو کر آ رہی تھی۔ آپس کے جھگڑے ایسی نحوست ہیں کہ آپ خیمے سے باہر آئے، 2 صحابہ آپس میں ان کی کوئی تلخی ہوگی، ان کی آوازیں اونچی ہوں گی، جھگڑا بڑھ گیا تو آپ نے باہر تشریف لا کے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے شب قدر بتا دی تھی کہ فلاں رات ہوا کرے گی، لیکن تم لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا اور چھپا دیا، اور اب تم اسے طاق راتوں میں تلاش کرو، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں اس کو تم تلاش کرو۔ آپس کا اختلاف صحابہ کا تھا، 2 صحابی آپس میں کس بات پہ الجھ گئے پتہ کوئی نہیں۔ بظاہر تو وہ ایک تعیین اور ایک مقرر عدد، مقرر رات اٹھ گئی، لیکن یہ بہت بڑی خیر ہوئی۔ اگر یہ رات متعین ہوتی کہ 21 کی رات شب قدر ہوا کرے گی، یا 27 یا 23 یا 25 یا 29، اور آنے والے زمانے میں غفلت تو ہونی تھی، جہالت بھی ہونی تھی، نافرمانی بھی ہونی تھی۔ رات متعین ہو، لوگوں کو پتہ ہو آج شب قدر ہے، پھر لوگ نافرمانی کرتے تو نقد عذاب آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چھپانے میں بھی اپنی رحمت کو شامل حال کیا۔ جب ایک آدمی شراب پی رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں شب قدر، کسی کو بھی نہیں پتہ کہ آج ہے۔ ہم تو 5 راتیں چھوٹی انشاءاللہ جاگ کے، آپ تو ویسے ہی علم میں مصروف ہیں، تو چلو آپ کی برکت سے ایک حدیث بھی یاد آ گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدارست العلم ساعتاً، دارس یدارس، ایک دوسرے کے ساتھ علمی محاورہ کرنا، یا جس کو آپ تکرار کہتے ہیں، مدارست العلم ساعتاً خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ اللہ اکبر، تم تو بڑے مالدار ہو یار، ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کی رات اللہ کے فضل سے علم میں گزرتی ہے، تو اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ چند گھڑی، تھوڑی دیر کا علمی مذاکرہ، علمی گفتگو، علم کی طلب میں، علم کی تلاش میں، مناظرہ نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، علم کی طلب اور تلاش میں تھوڑی دیر علم کا مذاکرہ اور علم کی بات چیت، یہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر لیلۃ القدر میں ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر بذات خود خیر من 1000 شہر ہے، ٹھیک ہو گیا، اور حرم کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہوتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، معلوم ہے، حرم مکہ کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر، تو یہ رات حرم میں 1,00,000 راتوں کے برابر ہوگی۔ 1,00,000 کو 1000 سے ضرب دیں تو کتنا بنے گا؟ مولوی شاید بتائے گا، حساب اچھا کر کر۔ 10 کروڑ مہینے بنتے ہیں، 10 کروڑ مہینے بنتے ہیں، 10 کروڑ مہینوں کے سال بناؤ، لاکھوں سال بنتے ہیں، ہزاروں سال بنتے ہیں۔ تو علم کا مذاکرہ، علم کی طلب میں، علم کو سیکھنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنا، وہ حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر میں ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ تو ہو گیا عام دنوں میں،
جب یہ علم کی طلب رمضان میں ہو تو ہر عمل پہلے ہی 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ فرض علم کی طلب تو فرض ہے، تو فرض 70 گنا ہو جاتا ہے، نفل فرض بن جاتا ہے، تو اس کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے کوئی کمپیوٹر بھی کام نہیں دے گا۔ یہ آپ اللہ کے فضل سے آپ کی ساری ہم نے 25 کو چھٹی رکھی ہے، 2 راتیں گھر جا کے جاگ لینا، ایک 27 کی ایک 29 کی، تو انشاءاللہ تو اب ویسے بھی آج کل راتیں چھوٹی ہیں، تو یقیناً ایک رات تو ہوگی اس میں، 5 راتیں اگر ہم جاگ لیتے ہیں یقیناً ایک رات اس میں شب قدر ہے۔ تو اللہ کے نبی شد المیزر ان آخری عشرے میں خوب محنت فرماتے، کمر کس لیتے، اور ساری زندگی اعتکاف بیٹھے۔ آپ نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، فتح مکہ پہ چھوٹا، لیکن شوال میں آ کے بیٹھے، 1 مہینہ پورا اعتکاف کیا، پھر 20 دن کیا، پھر 10 دن، پھر 9 رمضان میرے نبی کو ملے، 9 رمضان۔ تو 1 میں اعتکاف چھوٹا اور باقی میں آپ نے مسلسل اعتکاف فرمایا۔ لیلۃ القدر کی صرف تلاش نہیں بلکہ اعتکاف اللہ کے در پر پڑ جانا ہوتا ہے۔ تو اعتکاف اللہ کے در پہ پڑ جانا ہے، اور اعتکاف والوں کو فضیلت ہے کہ وہ سوئے بھی ہوں تو ان کے لیے عبادت لکھی جاتی۔ باقی ہمارے جیسے لوگ تو نفل پڑھیں گے تو عبادت لکھی جائے گی، قرآن پڑھیں گے تو عبادت کا اجر لکھا جائے گا، اور اعتکاف والا سویا بھی ہو تو قلم اس کا چلتا رہتا ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، تیری مغفرت کا، جہنم سے خلاصی کا ہے۔ ساری امت محمد کو جہنم سے نجات عطا فرما دے، ساری امت محمد کو جہنم سے نجات عطا فرما دے، ساری امت محمد کو جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ پوری دنیا انسانیت کو کلمہ نصیب فرما دے، پوری دنیا انسانیت کو کلمہ نصیب فرما دے، پوری دنیا انسانیت کو کلمہ نصیب فرما دے۔ جو تیرے علم میں فرعون ہیں، شداد، حامان، قارون ہیں، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے، اور اسے امن کا، عزت کا، آبرو کا، شرم و حیا کا گہوارہ بنا دے۔ پورا عالم بے حیائی کی لپیٹ میں ہے، کفر کی لپیٹ میں ہے، میرے مولا اسے تو حیا کی چادر پہنا دے، ایمان کا نور عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرے بندے جتنے اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں ان سب کے اعتکاف کو قبول فرما اور ذریعہ ہدایت فرما۔ حرمین میں جتنے تیرے بندے بندیاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے اعتکاف بھی قبول فرما اور ذریعہ ہدایت فرما۔ یا اللہ تو ہماری یہ چھوٹی سی ایک کاوش، ایک حقیر سی کوشش، اسے بھی یا اللہ قبول فرما اور اسے ذریعہ ہدایت بنا۔ ایک قرآن سے ہمارے دلوں کو جوڑ دے، سیرت سے ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ یا اللہ اپنے محبوب کی مبارک زندگی ہمارے سامنے کھلی کی کتاب کی طرح کر دے، اور ہر عمل کو اپنے محبوب کے یا اللہ نور کی روشنی میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پوری امت میں یا اللہ سیرت حاوی فرما، پوری امت میں یا اللہ اپنے محبوب والے اخلاق زندہ فرما، بد اخلاقی سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے دیس کو چوری ڈاکے سے بچا، ظلم و ستم سے بچا، قتل و غارت سے بچا، جھوٹ فراڈ سے بچا، سود اور رشوت سے بچا، یا اللہ ملاوٹ اور کھوٹ سے بچا۔ یا اللہ میرے دیس سے تو بدکاری کے اڈے ختم فرما، شراب کے اڈے ختم فرما، جوئے کے اڈے ختم فرما۔ یا اللہ آنے والی حکومت نیک دل رحم دل لوگوں کی نصیب فرما۔ ہمیں یا اللہ ایسے لوگوں کے حوالے نہ فرما جو بددیانت ہوں، جو دھوکے باز ہوں، جو مفاد پرست ہوں۔ ہمیں ایسے لوگوں کے حوالے فرما جو ملک کے، قوم کے، عوام کے خیر خواہ ہوں، ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں اور ہمارے غم کو اپنا غم سمجھیں، ہمارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں۔ ہمیں ایسے نیک لوگ نصیب فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں یہ میرے ساتھ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تو سب کے حق میں ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی حاجات کو پورا فرما، آمین۔ تو جب ہر انسان
کے بارے میں ہر وقت یہ توقع ہے کہ یہ توبہ کر سکتا ہے، تو پھر کسی بھی انسان کو مسلم کافر حقیر سمجھنے کا کوئی جواز ہے؟ آج وہ یہ کر رہا ہے، وہ رات کو توبہ کر لے، وہ کل توبہ کر لے، وہ موت کے آخری لمحے میں توبہ کر لے، تو میری حقارت تو مجھے گرا دے گی، اور وہ جنت کے مزے کر رہا ہے۔ تو رمضان میں داخل ہونے کے لیے دوسری تیاری یہ ہے کہ اپنے دل کو سب کی نفرت سے صاف کر دیں۔ اللہ نے میرے نبی سے کہا لست علیہم بمسیطر، میرے نبی آپ ان کے اوپر کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، بس آپ اپنا پیغام پہنچائیں۔ تو آپ اس پیغام پہنچانے میں سامنے کون تھے؟ کافر، اور آپ دیکھ رہے تھے اس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا، یہ تو آپ کو اللہ نے نظر دی تھی، پھر بھی آپ نے اس کی اتنی منتیں کی ہیں۔ ابو جہل، آپ نے کہا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، اور موسیٰ کے فرعون سے بڑا فرعون ہے کہ موسیٰ کے فرعون نے مرتے ہوئے کہا توبہ کرتا ہوں، اور اس امت کے فرعون نے کہا گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کسی سردار کی گردن۔ آپ نے اس کے گھر کے اتنے چکر لگائے جس کے بارے میں جانتے تھے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، کہ وہ کہنے لگا اے محمد بس کر دے، ہم قیامت کے دن گواہی دے دیں گے کہ تو نے ہمیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، اب بس کر دے۔ اب دیکھتے نہیں جو مریض لا علاج ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں جب لے جائے اس کا کوئی علاج نہیں، اس کو ہاسپٹل سے فارغ کر دیتے ہیں، گھر لے جائیں کوئی علاج نہیں، اور میرے نبی دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں، پھر بھی اب اس کی منت کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ کاش ہم تھوڑا سیرت کو بھی پڑھتے۔ پھر مجھے خواجہ صاحب یاد آ جاتے ہیں، سکھری تروش منصوری نو تھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کفایہ کافیہ وزن شعر کی وجہ سے، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایہ ایو دل قرآن کتاب۔ تو دوسرا کام سامعین اور آپ حاضرین کہ ہم اوروں کی نفرت سے بھی دل کو صاف کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہمیں معاف کر دے، تو ہم ہر ایک کے لیے یہی چاہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ جس کو میرے نبی دیکھنا نہیں چاہتے تھے، حضرت حمزہ کی قاتل وحش، اللہ نے ایمان دے دی۔ اور بات لمبی ہو رہی لیکن یہ چونکہ ہمارے دل نفرتوں سے بھر چکے ہیں، اور بہت مبارک مہینہ ہے، اور المشاہین کی بخشش نہیں ہوتی پورے رمضان میں، جس کے دل میں نفرت ہو کسی کی اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ چند آدمیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا جہاں ملیں قتل کر دو، چاہے وہ بیت اللہ کے پردے کے اندر بھی۔ ان میں ایک عبداللہ بن ابی سرحہ بھی ہیں، اکرمہ بن ابی جہل بھی ہیں، واشی بھی ہے۔ تو وہ 17 تھے، 3 عورتیں 14 مرد، اس میں سے 13 کو ہدایت نصیب ہوئی، اور 2 قتل ہوئے، اور 2 کا پتہ ہی نہ چلا بھائی۔ عبداللہ بن ابی سرح یہ حضرت عثمان کے خالہ زاد، تو وہ ان کو سفارشی بنائے۔ اب وہ اندر سے طائب ہو چکے ہیں، نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے، توبہ کرتا ہے، آپ اس سے بیعت لے لیں، کلمہ پڑھا لیں، تو آپ اس سے سر جھکائے بیٹھے رہے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے، توبہ کرتا ہے،
آپ اس کو کلمہ پڑھائے۔ پھر کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے توبہ کرتا ہے، آپ اسے کلمہ پڑھائے۔ تو آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور بیعت لے کر فرمایا الیس منکم رجل رشید یضرب عنقہ، تم میں کوئی سمجھدار نہیں بیٹھا تھا جو اس کی گردن اڑا دیتا؟ تم دیکھ نہیں رہے تھے کہ میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہا تھا، تو تم سمجھے کیوں نہ، اس کی گردن کیوں نہ اڑائے؟ کہ یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں چلا، آپ ہمیں اشارہ کر دیتے۔ تو آپ نے فرمایا نبی خیانت نہیں کرتا ہے، نبی میں خیانت نہیں ہوتی کہ میں ادھر ہاتھ بڑھاؤں ادھر تمہیں اشارہ، یہ نبی کی شان سے پاک ہے۔ میں قربان جاؤں اس کی رحمت پر۔ اور موت کیسے آئی؟ کہ مصر کے گورنر بنائے گئے حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے بعد ایک طرف سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دوسری طرف پھیرنے سے پہلے ہی گر کے انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا تو صحابی ہونا ہی کافی تھا، لیکن اگر موت کیسے؟ تو جب اللہ فیصلہ فرماتا ہے تو اللہ کے نبی 3 دفعہ رکے رہے، پھر آپ نے بیعت لی۔ تو لہٰذا میرے عزیزو، سامعین، حاضرین، سب سے دل صاف کر دو، سب سے نیت کرتے ہو میری جو تم میرے بچے بیٹھے ہو، میں اب اس عمر میں تم سے کیا فخر کروں گا، میرے سر کے درد کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں سارا دن اس بدبخت سے لڑتا ہوں۔ کبھی ادھر سے کمی آتی ہے، یہ نہیں کہ کمی آئے گی نہیں، کبھی ادھر سے نفرت آتی، ادھر سے کمی آتی، اور میں جھاڑو لے کے اسے صاف کرتا رہتا ہوں، یا اللہ میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں۔ سوتے ہوئے میں کہتا ہوں یا اللہ میرے دل میں کسی کا بغض نہیں، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، صاف کیا، صاف کیا۔ آپ کو پتہ جب آدمی مشہور ہوتا ہے تو محبت کرنے والوں کے ساتھ تیر انداز بھی آ جاتا ہے۔ وَنَصَبْنَنِي غَرَضَ الرُّمَاةِ تُصِيبُنِي مَحْنٌ أَشَدُّ عَلَى السُّيُوفِ مَضَارِبًا، کہ مجھے ایسے تیر مارے زمانے نے کہ میرے جگر کے پار ہو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ متنبی تو تعریف ہوتی ہے تو برائی بھی ہوتی ہے۔ لوگوں نے نبیوں کو ذرا غور کرنا، ان کیا طاقت ہے، ہو لام، انہو لساحر کذاب، جملہ اسمیہ، یا اللہ، کائنات کے سب سے سچے کو کہا جا رہا ہو تو ہمیشہ کے لیے سب سے جھوٹا ہے، تو کیا گزرتی ہوگی میرے نبی کے دل پر۔ تو میرے عزیزو، انشاءاللہ اللہ نے جتنی توفیق دی کتاب اللہ سے مضمون بات ہوتی رہے گی۔ توبہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، رمضان کی تیاری، سب کی نفرت سے دلوں کو پاک اور صاف کرنا ہے، کہ پتہ نہیں کب کس 100 آدمیوں کے قاتل کو جو اللہ نے معاف کر دیا، یعنی سیاہ ستہ کی روایت۔ تو کون کس وقت توبہ کر لے کچھ پتہ نہیں۔ اکبر ساری زندگی اس نے دین الہی، مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، دین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکبر ذل اللہ، یہ کلمہ بن گیا، اور اسے سجدہ ہوتا تھا، اور شراب حلال ہو گئی، گائے حرام ہو گئی، اس طرح کی خرافات میں پھنس گیا۔ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت آہستہ 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 اس تک پہنچی، تو اپنی زندگی کے آخری چند ایام میں دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور تس کے جہانگیر نے اپنی زندگی کی کتاب لکھی ہے، اس میں نے پڑھا، نہیں اس کا اقتباس ایک کتاب میں، کہ میرے والد مرحوم جب نزع کی کیفیت طاری ہوئی تو فرمایا مفتی اعظم کو بلاؤ، صدر الدین ان کا نام تھا، تو وہ تشریف لائے،
اللہ کی رحمت کو تنگ نہ کرو، گھٹن نہ پیدا کرو، بڑی وسیع ہے۔ رحمتہ وسعت کل، ان رحمتی وسعت کل شیء۔ کہا مفتی صاحب سورہ یاسین پڑھیں، تو انہوں نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی۔ تو جب سلام قولا من رب الرحیم پر پہنچے تو اس کلمہ پڑھا اور اس کی جان نکلی۔ 300 بیویاں تھیں اس کی، 300۔ اور زندگی گمراہی میں نہیں، کفر میں ہوئی، مرتد۔ اندر کون سی چھپی ہوئی خوبی تھی کہ یوں موت آ رہی؟ تو رمضان کی تیاری کا، روزے تراویح تلاوت کر 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 تھک ہار کے آخری دن بھی خالی بیٹھے ہوں اور بخشش نہ ہو، کلتی نقضت غزلہا من بعد قوت انکاثا، وہ تو نہ ہو جائے۔ تو دوسرا کام کیا ہے بھائی؟ سب سے اپنے دل کو صاف کرنا۔